أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق، اور فضول خرچی نہ کرو. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 26 نمبر کی آیت ہے. اس میں حقوق العباد کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور انسان کے اوپر جو مالی ذمہ داریاں ہیں اس کا تذکرہ ہے، اس کے لیے ہدایتیں دی گئی ہیں. پچھلے 1 رکوع سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں ہدایتیں چل رہی ہیں کہ مدینہ المنورہ میں جو اسلامی حکومت قائم ہونے جا رہی تھی اس سے پہلے وہ کس انداز میں قائم ہوگی، اس کی بنیادیں کیا ہوگی، وہ بتایا گیا. سب سے پہلے ایک اللہ کا تذکرہ، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مت بناؤ کہہ دیا گیا. توحید کی بات، اس کی بنیاد توحید ہے، اسلامی معاشرے کی، دین اسلام ہے. پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہا گیا. عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ وہی تمہارا خالق اور مالک اور پالنہار ہے. جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. خالق ایک ہی ہے، دوسرے سب مخلوق ہے. مخلوق خالق کی عبادت کرنا ہے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اس کی بنیادیں بتائی گئی تھی اس معاشرے کی. اس کے بعد پھر حقوق، کس کے اوپر کیا کیا حقوق عائد آتے ہیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو واضح کیا گیا. بتایا گیا کہ وہ تمہارے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تم ان کی ذمہ داری کو اٹھاؤ اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرو، حسن و سلوک کرو ان کے ساتھ. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے پچھلی 3-4 آیتوں میں والدین کے حقوق کے بارے میں. اب یہاں سے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کی بات آ رہی ہے، اور دیگر جو لوگ ہیں رشتہ داروں کے علاوہ بھی جو مستحقین ہیں ان کی بات آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. سورہ بقرہ 2 پارے میں بات آئی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، ماذا ينفقون، تو کہا گیا کہ تم جو کچھ بھی اپنا مال، خیر کا لفظ آیا ہے یہاں پر مال کے لیے، مال خیر ہے، ذریعہ خیر ہے، اس کو ویسا ہی رکھنا چاہیے. اس کو اپنے دل میں نہیں اتار لینا چاہیے، لیکن وہ ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے. تو اس کو خیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور خرچ کرنے کے آداب سکھائے اور مقامات بتائے. سب سے پہلے والدین کا تذکرہ، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. والدین کے فوراً بعد رشتہ دار، یتیم، مسکین و محتاج اور مسافر. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں. تو یہاں پر حکم دیا گیا اس آیت میں بھی کہ کس طریقے سے تم کو خرچ کرنا چاہیے، اور تمہارے حقوق کس کے لیے جو ہے، ذمہ داریاں کس کے اوپر زیادہ بنتی ہیں، کون زیادہ مستحق ہے تمہاری توجہ کے. تو سب سے پہلے والدین، اس کے بعد عزیز و اقارب ہیں اور دیگر رشتہ دار.
عام طور پر یہ ایک تصور پایا جاتا ہے لوگوں میں، جو علم نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال تو میرا ہے، میں اس کو جس طرح چاہے جو ہے خرچ کروں، جس طرح چاہے، مجھے کون روکنے والا ہے میرے مال میں خرچ کرنے کے لیے؟ کہتے بھی ہیں لوگ میرا مال ہے، میں جس طرح چاہے خرچ کروں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عارضی طور پر دی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مال و دولت ہو یا اور کوئی چیز ہو جس کی ملکیت کا انسان دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ عارضی ملکیت ہے، اس کی ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے ہی سانس اکھڑی ختم، وہ ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے، دعوے دار جو ہے ختم ہو جاتا ہے، زندگی بھر دعوے کرتے رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد کسی اور کا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مالک کہاں سے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں۔ ساری کی ساری زمین و آسمان کی میراث اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے۔ اس لیے انسان کے مرنے کے بعد اس کا مال اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق، شرعی قانون کے مطابق میراث کی تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی اپنے آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، اس میں اگر کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اپنی مرضی سے اگر تقسیم کرے گا میراث کی، آج یہ بھی بہت ہوتا رہتا ہے کہ من مانی تقسیم ہوتی ہے، جس کے ہاتھ کو جو لگ گیا وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ کا قانون موجود ہے میراث کا، اور اس کے باوجود اپنی مرضی سے تقسیم کر لے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے ساری چیزوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں کچھ چیزوں کی ملکیت عارضی طور پر دے کر رکھی ہے تاکہ زندگی گزر جائے، لیکن انسان ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا حقیقی مالک ہوں۔ حقیقی مالک نہیں ہے وہ، اس کا مجازی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے مالک، کیونکہ وہ اس بات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے پاس کیا تھا۔ وہ جب آیا دنیا میں تو بند مٹھی آیا ماں کے پیٹ سے، کچھ نہیں لایا تھا وہاں سے ساتھ میں، حتیٰ کہ اس کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، ایسے ہی آیا تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالدار بنایا، اس کو غنی بنایا، اس کو مال اور اولاد، جائیدادیں اور دیگر ساری چیزیں عطا فرمائی یہاں پر، اور جب یہاں سے جائے گا تو بھی کچھ نہیں لے جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا۔ ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ یہاں سے کچھ لے جانے کا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان اس تمام چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ آخرت میں، حشر میں جو سوالات ہوں گے اس کے بارے میں 5 سوالات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے 2 سوالات یہ ہیں کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ یہ 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر آپ کے قدم وہاں سے سرک نہیں سکیں گے قیامت میں۔ تو سوال کون پوچھتا ہے؟ جس نے دیا ہے وہی سوال پوچھ سکتا ہے، وہ اگر نہیں دیا ہوتا تو پھر سوال پوچھنے کا اختیار ہی نہیں تھا اس کو۔ اور بتا دیا گیا کہ یہ سوالات ہونے والے ہیں، یہ یقینی ہے، اور تم کو اس کے جوابات دینا ہوگا اور اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ آج منمانی کما رہے ہیں، لیکن جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں پر پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا تھا، کیا وہ جائز ذرائعوں سے تم نے حاصل کیا تھا مال یا ناجائز ذرائعوں سے۔ اور پھر خرچ کرنے کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ مال کی کمانے سے زیادہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج کل جو خرچ ہو رہا ہے وہ منمانی انداز میں خرچ ہوتا ہے، تو خرچ کس طریقے سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن راستوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، جن پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ راستوں پر خرچ کیا، یا ان راستوں پر جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جو ناجائز ہیں، جس کو شیطانی کام کہا گیا ہے؟ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے، اس میں بھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا کہہ کر بتایا گیا۔ کیا ان راستوں پر خرچ کر دیا مال؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مال یا جو کچھ بھی جس کی ملکیت کی ہم آج دعوے کرتے ہیں وہ بالکل عارضی ہے، وہ ختم ہو جانے والے ہے، اس کی حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اگر خرچ کریں گے تو پھر ہم سوال و جواب میں بچ پائیں گے، ورنہ ہمارے قدم وہاں سے سرک نہیں سکیں گے اور پھر عذاب جھیلے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ کن کن کے حقوق ہیں، اور پھر قرآن کی مختلف صورتوں میں اپنے نیک، مقرب، پسندیدہ بندوں کے مال خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے بتائے، ان کی مثالیں دی۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ الذاریات 26 پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ میرے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں حق ہے دوسروں کا بھی، یہ سارے کا سارا میرا نہیں ہے، میرے اہل و عیال میری بیوی بچوں کا نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں اس کے حقدار، ان کا حق وہ نکالتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ سورہ فرقان 19 پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا عباد الرحمن کی تذکرے کے سلسلے میں، کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی تعریف فرماتے ہوئے کئی ایک ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اس میں یہ صفت بھی ان کی بیان ہوئی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نہ حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں، اور نہ ہی کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ افراط و تفریط کے بغیر اوسط طریقے سے معتدل انداز میں ہر کام کرنا، مال کی خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی ویسا ہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ایسا طریقہ کار تمہارا ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے جن جن لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ذوی القربہ، ذوی القربہ میں کون آتے ہیں؟ آپ کی قریب ترین رشتہ دار، رحم کے رشتہ دار بھی جسے کہا جاتا ہے، ذوی الارحام۔ اس میں آپ کے سگے بھائی بہن سب سے پہلے اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں، اور پھر ان کی اولادیں اور آپ کے چچا پھوپھی، ماموں، خالہ اور دیگر رشتہ دار جتنے بھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں ذوی القربہ میں۔ تو یہ رشتہ داروں کے حق بنتے ہیں۔ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ رشتے اور ناطے اور تعلقات اچھے بنائے کر رکھیں، حسن معاشرت کریں اور عمدہ سلوک ان کے ساتھ کریں، اور اگر وہ مالی امداد کے مستحق ہیں تو ان کی مالی امداد کریں۔ تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر آیا کیونکہ سب سے پہلے مستحق وہی ہیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے والدین کا درجہ سب سے پہلے ہے، ان کا حق، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر رشتہ داروں کے بعد مسکین کی بات آئی ہے۔ مسکین وہ سارے محتاج جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ مارے پھر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا۔ وابن السبیل، اور مسافر کا تذکرہ، مسافر جو حالت سفر میں پریشانی میں آ جائے، مالی موقف اس کا کمزور ہو جائے، اس کو ضرورتیں پڑ جائے، تو پھر اس کی امداد بھی ضروری ہے۔ ولا تبذر تبذیرا۔ اور اس میں ایک بات جو آئی ہے وآتی ذی القربى حقہ، حق کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تم دے کے احسان کر رہے ہو کسی کے اوپر، تمہارا کچھ احسان نہیں ہے، ہم نے تم کو دیا ہے، یہ احسان ہے، تمہارا ہاتھ اوپر والا بنایا ہم نے، اگر نیچے والا بنا دے تو کیا کرتے تھے؟ ہمارا احسان ہے کہ تم کو دولت مند کر دیا۔ کتنے ایسے ہیں جو غریب ہیں تمہارے سامنے، تو تم ان کو ذلیل مت کرو، ان کو دیتے وقت یہ مت سمجھو کہ میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کی کچھ مدد کر سک رہا ہوں، اور مجھے اس کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، یہ سوچ کر ان کا حق ہے، سمجھ کر ان کو ادا کرو، کیونکہ یہ سارے لوگوں کا حق ہے تمہارے مالوں میں، تم ان کو دے کر احسان نہیں کر رہے ہو، یہ تمہارا مال نہیں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ فرمایا ایک مقام پر 8ویں پارے میں سورہ انعام میں، دے دو ان کا حق ان کو جس دن تمہاری یعنی کھیتی باڑی اور باغات کی کٹائی ہو، یعنی زمین کی پیداوار جس وقت نکلے تو اسی وقت ان کا حق دے دو۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی تمہارے پاس مال و دولت جو تم دیا گیا ہے اس میں سے دیگر لوگوں کا حق ہے، ان کا حق ان کو دے دو۔ حق کہہ کر اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما دیا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا، میں غرور اور تکبر نہیں آ جانا کہ تم بہت دے رہے ہو لوگوں کو، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے تو اتنا دے دیا، ہم نے تو اتنا دے دیا۔ یہ کس نے دیا تم کو؟ یہ سوچو پہلی چیز، اور یہ سمجھ لو کہ تم نے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال دیا تھا وہ تم کو امین بنایا تھا، اس میں سے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ تم یہاں پر اور یہاں پر یہاں پر خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تم خرچ کر رہے ہو، بس تم یہ فرما برداری کا مظاہرہ کر رہے ہو، بس اتنا سمجھ جاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو حق کہا یہاں پر ان تمام لوگوں کا، ولا تبذر تبذیرا فرمایا اس کے بعد، فضول خرچی نہ کرو۔ قرآن میں
فضول خرچی کے متعلق دو الفاظ آئے ہیں، ایک اسراف آیا ہے، ایک تبذیر آیا ہے۔ مفسرین کی رائے ہے کہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن بعض حضرات کا خیال ہے کہ ذرا سا فرق ہے دونوں میں۔ تبذیر کہتے ہیں وہ مقامات جہاں پر خرچ کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس میں اپنا مال خرچ کرنا، جہاں پر خرچ کیا ہی نہیں جا سکتا، جو حرام موقع ہیں، ایسے کہ کئی ایک چیزیں آپ کی نظروں میں آج آ رہی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کیسا اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جہاں پر آپ خرچ کر ہی نہیں سکتے، جو چیزیں ناجائز ہیں، فوٹوگرافی یا گانا بجانا، ناچنا کودنا، اس قسم کی کئی ایک آتش بازیاں، مال کو آپ جلا رہے ہیں ٹھہر کر، یہ آپ کے لیے ذرا بھی جائز نہیں ہے، ایک پیسہ اس میں نہیں خرچ کیا جا سکتا، زیادہ مال تو دور کی بات۔ جو یعنی ناجائز ہے، جو کام خود ناجائز ہے بذات خود، جو حرام ہے، اس حرام کام میں اپنا مال خرچ کرنا تبذیر ہے، اس کو شیطان کا بھائی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اس قسم کے جو کام کریں گے، اپنے مال کو اس طریقے سے ضائع کریں گے جہاں پر مال خرچ کرنے کا اجازت ہی نہیں ہے، جو کام کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ کام کرنے کے سلسلے میں تم اگر اپنا مال خرچ کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم شیطان کے بھائی ہو، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اور ایک دوسرا لفظ جو اسراف آیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسراف کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا، جہاں پر 1000 میں کام چلتا ہے وہاں پر 1,00,000 روپیہ خرچ کر دینا، تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا، جبکہ اس سے کم میں خرچ نکل سکتا تھا، کام نکل سکتا تھا، لیکن تم نے اپنا مال ضائع کیا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو یہ دونوں الفاظ اس میں آئے ہیں کہ تبذیر اور اسراف کے، اور اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں جو مال کو من مانی انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن راہوں میں جن کے اوپر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، وہاں پر خرچ کرنے سے بڑا دل تنگ ہوتا ہے لوگوں کا، اور اپنی جائز اور ناجائز ضروریات پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کا مال خرچ کر دیتے ہیں، جہاں پہ جی چاہتا ہے خرچ کر دیتے ہیں، اور اپنے غریب رشتہ دار، دوست، احباب، مساکین، پڑوسی اور دیگر لوگ آتے ہیں تو ان پر خرچ کرنے کو دل بہت تنگ ہوتا ہے، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ان کو 150 دے کر بھگا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پر ناجائز ہے وہاں پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ آج شادیوں میں اور دیگر موقعوں پر دیکھیے آپ کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ذرا دل نہیں دکھ رہا کہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، ایک دن میں کئی لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، لیکن اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم شیطان کے بھائی ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھ لو کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے اور تم اسی کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح چال مت چلو کہ جو چیزیں تمہیں پسند آ گئی اور جو چیزیں آسان ہیں اس کو قبول کر لیا، اور جو چیزیں ذرا مشکل نظر آئی، ذرا مشقت والی ہے، دل کو نہیں بھاتی، خواہشات پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ہر حکم کو قبول کرنا اور پورے کے پورے داخل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں فرمایا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کچھ کو قبول کرو گے، کچھ کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم جس کو تم چھوڑ رہے ہو وہ اس میں شیطان کی پیروی کر رہے ہو، کسی اور کی نہیں، کیونکہ رحمان نے تمہیں یہ سارے چیزوں کے کام کرنے کا حکم دیا تھا، تم اس میں سے رحمان کی کچھ باتیں مانے اور کچھ باتیں شیطان کی مان لی، تو سمجھ لو کہ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مالی حقوق کے بارے میں بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ تمہارے اوپر مالی ذمہ داریاں کیا کیا ہے، اور تبذیر اور فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا استعمال کر لینا، اپنے مال کو ناجائز طور پر خرچ کر لینا، ناجائز ذرائعوں میں خرچ کر دینا، جہاں پر خرچ کرنا ہے ہی نہیں وہاں پر خرچ کر دینا، یہ جو ہے اس کے بارے میں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔
جن لوگوں کو مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، جن کے پاس فراوانی کے ساتھ مال مل رہا ہے، وہ اس کو اپنی ملک سمجھنے لگتے ہیں، ناجائز کاموں میں اپنا شوق پورا کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ جس کو جائز راہوں میں خرچ کرنا کا وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس میں دوسروں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مال و دولت کے بارے میں صحیح اسلامی تصور نہ ہونے اور اس سلسلے میں ذمہ داری کے احساس کے فقدان کی وجہ سے آدمی مال کو ادھر یا ادھر خرچ کرنے لگتا ہے، جبکہ مال اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی زندگی مال کے بغیر گزر نہیں سکتی۔ مال تو ہونا ہی ہے، لیکن مال کو ایک نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کریں، اپنے لیے بھی اس کو استعمال میں لائیں، اور دیگر اپنے جو رشتہ دار ہیں اور دوست احباب ہیں جو مستحقین ہیں ان کو بھی اس سے استفادے کا موقع دیں، اور فضول خرچی سے اس نعمت کی ناقدری نہ کریں۔ اس لیے جو شخص فضول خرچی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی بنایا، اس سے رشتہ جوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے وہ شیطان اللہ تعالیٰ کا۔ تو اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رشتے میں کس کا ساتھی ہے، شیطان کا ساتھی ہے، پھر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کا ساتھی بنا تھا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے کاموں سے اور مال کو ایسے جگہوں پر خرچ کرنے سے۔ اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے، انشاءاللہ اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔